السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ، جو کہ سائیکک ریڈر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، اسٹرالوجر ہیں۔ ناظرین، ہم نے ٹاپک میڈم لالا رخ کے ساتھ بھی کرنا ہے، بہت سے لوگوں کی فرمائش اس پر آئی تھی کہ جو ٹاپک اس ٹائم سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی جو شادی تھی، اس میں بہت سے ذرائع جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کھلا ہو گئی ہے، لیکن ٹیرو کارڈ کی جو انرجی ہے اس میں دیکھیں گے کیا واقعی کھلا ہوئی ہے۔ اور جو شعیب ملک صاحب نے شادی کی ہے ثنا جاوید سے، جو ایکٹریس ہیں، اور اس میں ہم جانیں گے میڈم لالا رخ کی ریڈنگ اس پر کیا کہتی ہے کہ یہ جو شادی ہے کیا شعیب ملک صاحب کی بھرپور طریقے سے اچھی گزرے گی، یا یہ شکار جیسے پہلے ہوئی ہے شادی، کیونکہ 2002 میں بھی ان کی شادی ہوئی تھی میں عائشہ نامی ایک لڑکی سے، اور 2010 میں ثانیہ مرزا کے ساتھ ہوئی۔ اب 2024 میں ہم نے دیکھا کہ ایک نئی شادی جس کا نام ثنا جاوید ہے۔ ان کی انرجی کیا کہتی ہے، ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے، ساری ڈیٹیل جو بھی ہوگی میڈم لالا رخ کی اس پہ ہم ریڈنگ لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا کہ ناب دو یا کہ نستے۔ دیکھیں فلک، میں نا جو بھی پبلک فگرز ہوتے ہیں وہ عوام کی ایک طرح سے جاگیر ہوتے ہیں ہے نا، تو ہم سب کو اجازت ہے کہ ہم ان کے بارے میں جو مرضی بولیں، اپنی رائے دیں، مگر میں ذاتی طور سے نا اس چیز کے بہت زیادہ سخت خلاف ہوں۔ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ اگر شعیب ملک نے 3 شادیاں کی، 4 کی، 18 کی، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر کیونکہ وہ ایک پبلک فگر ہے، ایک فیمس کرکٹر ہے، تو لوگ اس پاکستان کے لیے بڑا اچھا سرو کیا اور نام روشن کیا ہے۔ بالکل۔ لیکن میڈم حقیقت جو ہوتی ہے نا، نظر کچھ آ رہی ہوتی ہے، ہوتا کچھ ہے۔ مرد کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے، اور دکھایا بھی ایسا ہی جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہانی کا روح کچھ اور ہو، ثانیہ مرزا کو انٹرسٹ کسی میں اور ہو، جس کی وجہ سے شعیب ملک کو علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو ثانیہ مرزا ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہم جو ان کا جو بیٹا ہے اس کی جو کفالت ہے ہم دونوں میاں بیوی مل کے کر لیں گے۔ تو اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جانا، یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی اپنے خاوند سے۔ تو اب مرد کو یہاں پر دکھایا جاتا ہے جی خطرناک قسم کا کہ جی وہ شعیب ملک ظالم ہے، اس نے ظلم کر دیا، جبکہ کہانی کا رخ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈنگ کرتی ہیں، آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس کی ریڈنگ کا۔ یہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ایک بات کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ مجھے بہت سے مردوں کے فون آتے ہیں اور بہت سی عورتوں کے فون آتے ہیں کہ ہماری بیوی چھوڑ گئی، یا عورتیں کہتی ہیں ہمیں مرد نے گھر سے نکال دیا۔ میں ان سب سے ایک بات کرتی ہوں کہ دیکھو، جھگڑا کبھی ایک بندہ نہیں کرتا، ہمیشہ 2 کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ کو میں کوئی حتمی فیصلہ کیسے سناؤں جب تک کہ میں نے دوسری پارٹی کی بات نہ سنی ہے نا۔ ابھی 2 سال یہ کام کرنے کے میں صرف ایک دفعہ ہوا کہ میاں بیوی دونوں ساتھ آئے، دونوں نے اپنی شکوے شکایتیں کی، میں نے دونوں کو ریزولوشنز بتائے کہ جی اگر آپ یوں کر لیں اور یوں کر لیں تو یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب مجھے جیسے کل بھی ایک عورت کا فون ہے، مجھے میاں نے 2 کپڑوں میں گھر سے باہر نکال دیا دھکے دے کر۔ ارے ایسے تو نہیں نکال دیا نا، 4 بچوں کی ماں کو کوئی مرد 10 سال شادی کے بعد گھر سے ایسے تو نہیں نکالتا نا، کوئی چھوٹی موٹی بات پہ۔ تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے اعمال کیا ہیں۔ اب جہاں تک ثانیہ کی اور اس کی شعیب کی شادی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں پہلے تو 2 کارڈز اس پہ نکالتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک پریڈکشن دی تھی ایس نام والی فیمیلز کے حوالے سے کہ ایس والی جو ہوتی ہیں وہ ایون کہ آپ کی بیٹی کا نام بھی ایس سے ہے، اور آپ نے یہ کیلکولیشن دی تھی کہ زیادہ تر ان کی ڈیورس ہوتی ہے اور اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں، اور اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ثانیہ بھی ایس ہے، لیکن ادھر ثنا بھی ایس سے ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک دفعہ میں غلطی کر لوں، ایک میں گھر سے جاتے ہوئے سیڑھی ہے، ایک وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور مجھے ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے کہ سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہے اور میں اس پہ سے ایک دفعہ گر جاؤں، پھر میں اسی سیڑھی پہ پیر رکھ کے سلپ ہو جاؤں، تو پھر یہ میری غلطی ہے۔ تو اگر شعیب اور اس کا اپنا نام بھی ایس سے ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2 ایس کے، کیونکہ دونوں کے عدد ایک ہی ہے نا۔ نیومرولوجی کہتی ہے کہ الفابیٹس کے جیسے ہم 786 بچپن میں بسم اللہ لکھتے تھے، تو 786 کوئی وزن ہوتا تھا نا بسم اللہ کا، اسی طرح ہر نام کا اور ہر الفابیٹ کا، جب اسی نام کے عدد سے آپ کو ایک دفعہ جھٹکا مل چکا ہے تو آپ کسی اور نام کے عدد کی تلاش کرتے، مگر ہو سکتا ہے ان کو وہ اچھی لگ گئی ہو، ان کی کوئی عادت اچھی لگ گئی ہو، کوئی اچھا ہو۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم 3 کارڈز نکالتے ہیں ثانیہ کی اور شعیب کی شادی کے اوپر، کیا ہوا، کیا پاس تھا، کیا ہوا اور کیا نتیجہ نکلا۔ پھر ہم ثنا کا، یا جو ابھی والی ہے ثنا کا، اس کا نکالیں گے کارڈ۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی 3 کارڈ نکالیں گے، ان کے بھی 3 کارڈ۔ سب سے پہلے ثانیہ مرزا کے کارڈز نکال رہے ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا، اس میں ہوا کیا، کارڈز کیا کہتے ہیں۔ یہ ان کا پاسٹ ہو گیا، آپ نکالیں ایک۔ جی، یہ کارڈ نکل آیا، یہ ان کا کیا تھا، پاسٹ، یہ پاسٹ، یہ کیا ہوا، اور اب یہ فیوچر، ثانیہ کا آگے کیا ہے، دونوں میاں بیوی کا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میرا خیال ہم نے الٹا کے ڈیول۔ اچھا، یہ دونوں جو تھے نا،
دونوں بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز تھے جی. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. وہ اپنی فیلڈ میں بہت اسٹرانگ تھا اور ثانیہ اپنی فیلڈ میں بہت اسٹرانگ تھی. جب دو بہت مضبوط طاقتیں آپس میں یا تو وہ کلک کر جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیتی ہیں کہ جی ہم نے ساتھ لینا ہے, یا پھر ان میں رگڑ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, منوانا ایک دوسرے کو کہ میں اوپر ہوں یا تم نیچے ہو. اچھا, یو انڈرسٹینڈ, دونوں میں سے ایک کی طاقت کو ایک کو نیچے جھکنا پڑتا ہے. یہ آپ کو کیا کارڈ کی انرجی دے رہی ہے؟ میں چاہوں گا ناظرین کو آپ دکھائیں بھی, بلکہ کارڈ نکلا ہے دا ڈیول, یعنی کہ یہ ابتدا سے ہی ایک جد و جہد تھی اچھا دونوں کے درمیان. ون سائیڈڈ ریلیشن چل رہا تھا کہیں سے؟ نہیں, ون سائیڈڈ نہیں تھا, مگر ٹسل ضرور تھی, سپیریورٹی دکھانے کی. انڈیا پاکستان کی وجہ سے بھی وہ تو پیچھے رہتی ہی رہتی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اپنی اپنی فیلڈ میں دونوں ٹاپ پہ تھے. جی جی, یہ بھی نہیں تھا کہ ثانیہ کو بھی پہچانتا نہیں تھا, وہ بھی انٹرنیشنلی ورلڈ میں مشہور تھیں اور شعیب ملک کو بھی دنیا جانتی تھی. تو ان دونوں کو یہ منوانا کہ کس نے تھوڑا سا جھک کے چلنا ہے, کس نے تھوڑا سا میری بات ماننی ہے, ہو از دا لیڈر. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ شعیب ملک جب کرکٹ میں نظر نہیں آ رہے, اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ کرکٹ سے ذرا آؤٹ ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ہی یہ سین سامنے آیا. جب شعیب ملک کا عروج تھا تب ثانیہ ہمیں سپورٹ کرتی ہوئی بھی نظر آئیں, اس طرف کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں وہ تو ظاہری سی بات ہے, ہوتا ہی ہے. اگر آپ ایک کماؤ میاں ہیں, شوہر ہیں, کما تو ابھی بھی رہا ہوگا, ایک کماؤ شوہر ہوتے ہیں نا, میں ایک مثال دے رہی ہوں, تو بیوی آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی جاب چلی جائے تو آپ کو وہ رسپیکٹ گھر میں نہیں ملتی ہے. یہ ایک نیچرل فطرتی سا ایک گھروں کا اصول ہے. وہ بیٹا آپ کا, 3 بیٹے ہیں آپ کے, ایک بہت اچھا سیلری کما رہا ہے, ایک ذرا درمیانی سی کما رہا ہے, ایک ابھی گھر پہ بیٹھا ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی, تو جو سب سے زیادہ کما رہا ہے اس کو رسپیکٹ سب سے زیادہ مل رہی ہے. اچھا, انلیس کہ ہاں ماں باپ کی وہ خدمت اتنی کرے ان تینوں میں سے ایک کہ وہ ان کا دل موہ لے. ٹھیک ہے, نہیں تو ہمارے ہاں جو یہ وقت ہے, اور اس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اس وقت صرف پیسہ ہر چیز ہوگی. تو 1400 سال بعد پیسہ بولے گا تو وہ منی ٹاکس, وہ وہی ہو رہا ہے. میڈم دوسرا کارڈ دیکھیں جو اب کی سچویشن ہے, وہ ہے 7 آف سوارڈز, یعنی ان کے بیچ میں بہت ٹسلز چل رہی تھی. ان کی شادی کے دوران بھی ان کی بہت جد و جہد, 7 تلواریں تھیں. یعنی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, حالات, ملک بدری, وہ اپنا کنٹری چھوڑ کر آئی, کلچرل ڈفرینسز, بہت سے ڈفرینسز تھے, 7 ڈفرینسز تھے جن کو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے برداشت کر رہے تھے, کیونکہ پبلک آئی میں تھے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے پبلک آئی, نظر بھی لگ جاتی ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے, بالکل لگتی ہے. پھر ان کو اب دیکھیں کہ ان کو توڑ کی ہوئی, توڑ اس لیے ہوئی کہ جو کوئین آف وانڈس تھی, یعنی جو فیمیل تھی اس پارٹنرشپ میں, اس نے اپنا ہاتھ دکھایا, اس نے خلا لیا ہوگا. میں آپ کو یہ مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, بٹ یہ کارڈ دیکھ کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے خلا لیا ہے. اس کو طلاق نہیں دی گئی کیونکہ وہ چاہ رہی تھی سپریشن, کیونکہ اس کو بھاری پڑ رہا تھا اپنا ملک چھوڑنا, سب کچھ چھوڑنا, اور اس کے بعد کیا اس کو ملا, اس کو وہ رسپیکٹ نہیں ملی, اس کو وہ جگہ نہیں ملی, اس کو جو وہ چاہت نہیں ملی جو وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ملے گی. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے ریلیشن شپ میں, جب وہ چیز آپ کو اہمیت نہیں ملتی پھر آپ چھوڑتے ہیں, اس طرف نکلتے ہیں اس سے. ایگزیکٹلی. اب دیکھتے ہیں ہماری جو ثنا جاوید جو ہماری نئی بھابھی ہیں, ان کا دیکھتے ہیں ثنا جاوید کی کرنٹ انرجی کیا کہتی ہے, اور کیا شعیب ملک, ہماری تو دعا دل سے ہے کہ جو شعیب ملک صاحب کو مبارک بھی ہو, اور یہ جو شادی انہوں نے کی ہے یہ ان کی اینڈ تک چلے, اور خوش رہیں شعیب ملک بھائی. اچھا دیکھیں, اگر شعیب کی ہی دو دفعہ اس سے ہی کسی عورت نے طلاق بھی لی ہے یا کھلا لیا ہے یا اس کو چھوڑا ہے, تو تھوڑا سا شعیب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یار غلطی مجھ میں بھی کچھ ہو, تھوڑا سا میں بھی ڈھیلا پڑ جاؤں. ہمارے ہاں مسئلہ ایک تو سوشل مسئلہ ہے, یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, یہ صرف شعیب کا نہیں ہے. ذاتی طور سے میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کو, اور اللہ نے بھی دیا ہے گھر کا بڑا سربراہ, اللہ نے بھی کہا, حکم دیا ہے کہ تم بڑے ہو, تم سربراہ ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جلاد بن جاؤ, تم ڈکٹیٹر بن جاؤ. ہٹلر بھی تو اپنے ملک کا بڑا تھا نا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ ٹھیک تھا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو پریزیڈنٹ بنا نا, اس کا مطلب تو نہیں ہے وہ ٹھیک تھا. سو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ اگر مرد کو اللہ نے قوت اور طاقت اور معیشت دی ہے تو اس کو ساتھ اپنی بیوی کے حسن سلوک, عزت, وہ اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں رسپیکٹ بھی دینی ضروری ہوتی ہے. بے شک یہ تو فرسٹ پریورٹی پہ ہونی چاہیے. اب ثنا جاوید اور شعیب ملک کی کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کیا بنے گا. واہ, 2 تلواریں ٹکرائی ہیں. آپ نے دیکھا تھا پہلا کارڈ
ان کا بھی ڈیول نکلا تھا یعنی نکلا ہے. کلیش نکلا تھا, اور ان کا بھی 2 آف سوارڈز نکلا ہے, یعنی یہ دو بالکل برابر کے لوگ ہیں. اچھا یعنی ٹھیک ہوا ہے یہ شادی؟ ابھی تو پتہ لگے گا اگلے کارڈ سے. اگلے کارڈ سے یہ 2 سورڈز کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ 2 آف سوارڈز مینس برابری کی, 2 تلواریں جو برابر کی طاقت رکھنے والی 2 پرسنالٹیز کا آپس میں میل ہوا ہے. میل ہوا ہے. اب دیکھیں کہ جیتے گا کون. دیکھیں ایک کو جیتنا اور ایک کو جھکنا ضرور پڑتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریلیشن شپ میں دونوں برابر چلیں. برابر چلے. وہ ہمارے ملک میں یہ چیز ابھی تک آئی نہیں ہے نا, اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو یہ وقت کیسا ہے ان کے لیے. 5 آف سوارڈز آپ دیکھیں, مزے کی بات دیکھیں کہ اس کا ڈیول نکلا تھا, ان کا سوارڈ نکلا, اس کا 7 آف سوارڈ نکلا تھا, اس کا 5 آف سوارڈ نکلا ہے. یعنی 5 پرابلمز ہیں. یعنی 5 پرابلمز ہیں. اور پرابلمز کیا ہوتی ہیں گھر میں؟ وہی ساسیں, نندے, بہویں, دیور دیورانی, جٹھانیاں, معاشرہ, آپ کے پیسے, ہر چیز کو ہم ایک مسئلہ بناتے ہیں. اسی ہم لوگوں کو نا ڈیل کرنا نہیں آتا اپنے سوسائٹی کے ایشوز سے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. یعنی کہ یہ اب نکلا کارڈ جو 5 آف سوارڈز نکلا ہے, یعنی یہ پرابلم ابھی جب شادی کے بعد تھوڑی سی ہوں گی. اب آپ نکالیے فائنل کارڈ جو ہے آپ نکالیے. ان کا مطلب کہ طور جو ہے وہ نبھے گا, فائنل بیٹھے گا, شادی چلے گی. ہماری تو دعا چلے گی, لیکن ایک کارڈ کی انرجی میں چاہوں گا. میڈم میں دیکھ نہیں رہا, ایسے نکال رہا ہوں, یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ریڈنگ آئی ہے. یہ میڈم لالا رخ نے شفل کیے ہیں کارڈ. دی ایمپرر. شعیب مبارک ہو, اس دفعہ آپ راج کریں گے. یہ شادی انشاءاللہ آپ کی کامیاب رہے گی, لانگ ٹرم چلے گی. اور لیکن شعیب آپ سے میرا ایک بہت پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. آپ کی جو اتنی میں نے فیس ریڈنگ کی ہے اور آپ کے بارے میں جتنا میں کبھی کسی اور کی بات پہ بلیو نہیں کرتی, میں ان باتوں پہ بلیو کرتی ہوں جو مجھے آپ کی انرجی یا ریز آ رہی ہوتی ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, شغلی ہیں, مذاق کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, اچھے انسان ہیں, دھوکہ نہیں دیتے, دغا باز نہیں ہیں, فراڈیے نہیں ہیں, برا نہیں سوچتے, لوگوں کی کمر میں چھرے نہیں گھونپتے. دیکھو ٹیموں میں ایسے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ اچھے ہیں, کیپٹن ہے ہمارے, مطلب کیپٹن سی ملی. اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنی بیوی کو بھی اپنا پارٹنر لے کے چلیں, ٹیم بنا لیں. اور ایک دونوں کی جب ٹیم بنے گی نا, ٹیم میں آئے نہیں ہوتا, بالکل ایسے اس میں ہوتا ہے دونوں مل کے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. اس دفعہ آپ کے لیے نکلا بھی ہے بادشاہت کا, لیکن بادشاہ اپنی رعایا کو اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے اب یہ شادی آپ کے جو کیلکولیشن ہے کہہ رہی ہے چلے گی انشاءاللہ. اچھا میڈم, ثنا جاوید کا ایک کارڈ نکالیں گے کہ وہ کس مطلب کہ پرسنالٹی کی آنر ہے, یہ دیکھنے کے لیے میں یہ چاہوں گا. یہ کوشچن ہے میرا, اس پہ دیکھیں. ثنا جاوید, ایس آف کپس. بھائی نکلا کارڈ تو ثنا آپ کے لیے بہت پیارا کارڈ نکلا ہے ماشاءاللہ. ایس آف کپس. آپ بہت دبنگ بچی ہیں, اچھی بچی ہیں, لیکن صرف ایک بات یاد رکھیے, جو بھی دیتا ہے نا اللہ اپنی رحمتیں دیتا ہے اپنے بندوں کو, اور ان پہ کبھی بھی نا آپ کو اوور پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے یا بہت زیادہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے, اور آپ ہمیشہ جتنی ہمبل ہوں گی نا اتنی دنیا آپ سے پیار کرے گی, اور لوگ آپ سے پیار کریں گے, آپ کے ارد گرد والے بھی آپ سے پیار کریں گے. اور آپ اچھی بچی ہیں, پیار کرنے کے قابل ہیں, اور اپنے کو اور بھی پیار کرنے کے قابل. ان کا پہلے بھی ایک ڈیورس تھی, عمیر تھا سنگر, اس کے ساتھ ان کی شادی رہ چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اس دفعہ ان دونوں کا بہت اچھا کارڈ نکلا ہے, تو آئی ہوپ کہ دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی. مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگ بعض دفعہ معاشرے کے دباؤ میں, اپنے جو سوسائٹیل ہمارے ایشوز ہیں ان کے دباؤ میں آ کر بھی بعض دفعہ کچھ غلط فیصلے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ تو یہ چیزیں ڈیل کرتی ہیں, لوگوں کی ریڈنگز بھی کرتی ہیں, آپ کا نمبر بھی اس لیے دیا ہوا اسکرین پہ. زیادہ تر آپ کو ایشوز کیا لگتے ہیں, میل میں لگتے ہیں یا فیمیلز میں لگتے ہیں؟ میل مجبور ہو جاتا ہے یا فیمیل مجبور ہو جاتی ہے؟ اصل لوگ کون ہوتے ہیں جو ان کے بیچ میں فساد ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دو لوگ الگ ہو جاتے ہیں؟ دیکھو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمیں بہت طریقے سکھاتی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی, بیٹی کی شادی ہوئی تھی نا, تو انہوں نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اپنا الگ گھر کر لو. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیوں الگ کہا تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے کے لوگ ارد گرد آپ کے, جبکہ بی بی فاطمہ کی تو کوئی بہنیں بھی نہیں تھیں اتنی زیادہ کہ وہ کوئی لڑائیاں کرتی, نندے کرتی یا ساسیں کرتی یا کوئی ایسے, رائٹ. پھر بھی انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا, انہوں نے ایک طریقہ بتایا آپ کو. اب جتنے مجھے یہاں کالز آتی ہیں, یا مردوں کی آئیں یا عورتوں کی آئیں, تمام میں فساد کی جڑ کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے.
اچھا. یا وہ یہ کہیں کہ جی ہم پہ جادو ہوا ہے، تعویذ ہوا ہے، یہ کچھ بھی ہوا ہے، وہ ہمیشہ گھر کا کوئی اور فرد ہوتا ہے جو دونوں کی لڑائیاں کرواتا ہے. میں اپنی آپ کو چھوٹی سی اپنے گھر کی مثال بتاتی ہوں. میرے گھر میں ایک عورت کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، پچھلے 10 سال سے وہ میرے ساتھ ہے. جب اس کی ساس آتی تھی گاؤں سے اس کے گھر رہنے کے لیے، لٹرلی میں نے اس کے جسم پر نیل دیکھے ہیں. اچھا. وہ اپنے بیٹے کو اکساتی تھی کہ میری بہو کو مارو، ڈنڈوں سے مارو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو پٹوا کے گالیاں دلوا کے گھر سے نکلواتی تھی. میں نے 2 دفعہ اس کو اپنے گھر پہ رکھا ہے. تو یہ چیزیں تو آنکھوں دیکھی ہے نا ہماری. ہم اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کتنے انوالو ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں کبھی نہیں گئی اس سے کہ ساس کو سمجھانے کہ تم کیا کرتی ہو، میرا مسئلہ نہیں ہے. میں بولنے والی کون ہوں؟ میری ہم عمر عورت ہے، اس کو اگر خود عقل نہیں ہے کہ اگر میں بنا کے رکھوں گی تو اسی میری بہو نے خدمت کرنی ہے، اسی کے بچوں نے میری خدمت کرنی ہے. جب آپ نانی دادی بڑھ جاتے ہیں تو آپ کا ایک رتبہ الگ ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، رائٹ. کہتے ہیں نا اثر سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو وہ تو جب اپنی ماں کو پٹتے دیکھتی ہے اولاد تو وہ اپنی دادی اور اپنے باپ دونوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو آپ تو گھر میں نفرت کے بیج بو رہے ہو، تو اس میں فائدہ کس کو ہے؟ نقصان ہی ہے. نقصان ہے. تو نفرت کا ہمیشہ نقصان ہی ہے. اگر اسی چیز کو آپ پیار سے لے کے چلو گے، انہی کو، اسی لڑکی کو جو گھر اپنا چھوڑ کے، اپنی فیملی چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کر آئی، اس کو آپ اپنی بیٹی بنا لو، اسی کے بچوں کو اپنے بچے بنا لو، تو وہی آپ کی خدمت آخر میں بڑھاپے میں کون کام آتا ہے؟ وہی آتے ہیں نا. زبردست میڈم، بہت اچھی آپ نے ریڈنگ دی ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ مبارک ہو شعیب ملک صاحب کو اور ثنا جوید صاحبہ کو. اللہ تعالیٰ ان کی جو آگے کی جو میاں بیوی یہ بنے ہیں، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ دکھانے کا، کیونکہ شعیب ملک ہمارے سٹار ہیں، ثنا جوید صاحبہ جو ہیں ہماری وہ بھی سٹار ہی ہیں. تو ان جب سٹارز کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا کوریج کرتا ہے، دکھاتا ہے، اور ایک ریئلٹی بیس پہ تھا، کیونکہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا معاملات ہوں گے یا کیا معاملات ہوئے ہیں. ہر کسی کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کسی کے حوالے سے جاننے کے لیے. باقی ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے جو منزل ہیں ان دونوں میاں بیوی کی آسان کرے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا روک کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ.